ناظرین ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اس پروگرام ماہ ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے جناب رضا سرسی صاحب جو کہ دبئی سے ہمارے اس پروگرام میں شرکت انہوں نے فرمائی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام حضرت علامہ محمد حسن معروفی صاحب قبلہ، اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں عشرۂ نجات کے حوالے سے۔ اور علامہ صاحب ہم پھر وہی اسی طرف آتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ متقیوں کی کیا نشانی ہے۔ ٹھیک انشاءاللہ اس کو بھی بتا دیتے ہیں، لیکن میں پہلی بات جو ہدایت کے سلسلے میں کہہ رہا تھا اسی سے تھوڑا سا مربوط کرتے ہوئے اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ واقعاً ہدایت یافتہ لوگوں کی کیا علامت ہو سکتی ہے، تو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے کہا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون لوگ؟ گویا کہ جن میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں، بالکل، کہ ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ ہو، ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ ہوتی، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہدایت یافتہ لوگوں کے علامتوں میں خود ان کو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں چاہوں گا کہ اگر جو سامعین سن رہے ہیں وہ اس طرف متوجہ ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو، بلکہ تقریباً سب چیزوں کے بارے میں جو ہے اللہ سے لے کے معصومین علیہ السلام نے ایسے حالات بتائیں کہ ان حالات میں، ان کیفیات میں انسان خود اپنا امتحان لے سکتا ہے، اپنے کو پہچان سکتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، اور اپنی علامتوں کو دے سکتا ہے۔ جیسے مثلا معصوم کو فرمان ہے کہ من اراد ان ينظر الى منزلته عند اللہ فلینظر الى منزلۃ اللہ عندہ۔ تم میں سے جو کوئی بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ میری منزلت اللہ کے نزدیک کیا ہے، کیا کہنے، میری حیثیت اور شان یا شوکت جو اللہ کے نزدیک کیا ہے، تو یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی بڑے عالم کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ آپ بتائیں کہ میرے اللہ کے نزدیک کیا حیثیت ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کو بھی یہ دیکھنا ہو کہ میرے اللہ کے نزدیک کیا عظمت ہے، کیا حیثیت ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے خود میرے نزدیک اللہ کی کیا حیثیت ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اسی جتنی حیثیت اور عظمت ہمارے نزدیک اس کی ہوگی، اسی اعتبار سے اس کے نزدیک۔ دوستوں میں دیکھ لیں، ایک دوست بہت پیارا دوست ہو سکتا ہے اور اس کی بڑی عزت ہم کرتے ہیں، کیوں؟ بلا وجہ نہیں، اس لیے کہ وہ بھی مجھے اتنے ہی چاہتا ہے، اس لیے ہم بھی اس کو اتنے ہی۔ جتنی دوسرے کی طرف سے اظہار ہوتا اور واقعیت ہوتی ہے، اسی اعتبار سے مقابل کو بھی میں بھی وہ حیثیت پائی جاتی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں بہرحال جانتے رہنا چاہیے کہ ایمان قرآن کے ماننے ہی کا نام نہیں ہے۔ یہ لفظ میں بول رہا ہوں اور واقعاً چونکہ میں بہرحال بولتا ہوں، ممبر مومن پر میں بولتا رہتا ہوں، لیکن یہ دقت طلب بھی ہے، اس میں غور کرے کہ قرآن کو ماننا ہی خالی ایمان نہیں ہے، حقیقی معنی میں ایمان قرآن کو مان کے قرآن کی ماننا، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ امام کو ماننا نہیں خالی ایمان ہے، بلکہ امام کو مان کر کے امام کی ماننا، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اللہ کو ماننا جو ہے خالی جو ہے ایمان نہیں ہے، بلکہ واقعی ایمان اللہ کو مان کر کے اللہ کی ماننا، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کو مان رہا ہوں تو اللہ بھی مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، میں اس کو بھی مان رہا ہوں یا نہیں مان رہا ہوں۔ میں قرآن کو مان رہا ہوں تو قرآن مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں ہے کہ حدیث رب قارئ القرآن یقرؤون القرآن والقرآن یعلنہم، بہت سارے قاریان قرآن وہ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا۔ کیا مطلب کیا ہوا بھائی؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن مجھے پر لعنت کر رہا ہے، مطلب کیا ہوا؟ لیکن جب تم قرآن کو پڑھتے ہو، اگر وہ قرآن تم سے کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو اور میں وہ نہ کروں تو وہ آیت مجھ پہ لعنت کرتی ہے۔ کیا کہنے۔ تو اس لیے آدمی کو جاننا چاہیے کہ اگر میں قرآن کو مانتا ہوں، اس کو مقدس مانتا ہوں، اس کو بوسہ لیتا ہوں، اس کو اپنے سر پر رکھتا ہوں، بلند جگہ پہ رکھتا ہوں، تو ہمارا ایمان کی علامت یہ ہوئی کہ ہم جو مجھ سے قرآن کہہ رہا اس کو بھی مانیں۔ یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ یوں بھی کوئی زمین پر، یوں راستے میں کوئی کسی کی ہدایت کر رہا، میں فلاں جگہ جانا ہے، آپ بتا سکتے ہیں، اور اس نے بتایا، صحیح بتا، کھڑے ہو کر کے سمجھا کر کے بتا دیا ہے، تو میں ہدایت یافتہ کب ہوں گا؟ جب میں نے پوچھا ہے اور میں اس کی بات کو مانوں، تبھی تو ہدایت یافتہ ہوگا۔ اگر میں نے پوچھا ہے تو اس کو شریف اور اچھا آدمی مان کر کے پوچھا ہے تو ہمیں اس کی بات کو بھی ماننا پڑے، تب ہدایت یافتہ ہوگا۔ اس لیے علامت یہ ہے کہ اللہ کو مانے اور نبی کو مانے، امام کو مانے، قرآن کو مانے، تو خالی ان کو نہ مانے، ان کی بھی مانے تو ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ یہ علامت میں سے، اور اس کے ساتھ متقی رہیں، رہا تقویٰ۔
چونکہ اس وقت نہج البلاغہ میرے پاس نہیں ہے، ورنہ سرکار مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ایک خطبہ خطبۃ المتقین جس میں متقیوں کی علامتیں بتائی ہیں اور متقیوں کے خصوصیات بیان کی ہیں، اور یقین کیجیے کہ یہ امام نے یہ خطبہ جو ہے فرمائش پہ دیا تھا. کیا کہنے؟ اور وہ فرمائش تھی جناب حمام کی. امام کے بہت چاہنے والوں میں سے تھے. بالکل. مطلب کہ آقا آپ اپنی زبان سے بتائیں کہ متقی کس کو کہتے ہیں؟ کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ عالم متقی کی کیا علامت ہے؟ کیسے ہم متقی پہچانیں؟ تو امام نے 2-4 جملے کہے تو تسکین نہیں ہوئی جتنی تسکین ہونی چاہیے تھی. آقا امام مولا آپ تھوڑا سا اور اس میں اضافہ کریں. جی. پھر کچھ جملے کہے، پھر خواہش کی کہ آقا اور تھوڑا سا فرمائیں. پھر امام جب کہنے لگے تو کہتے ہیں کہ ایک آدھ مرتبہ کسی وقت آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے اور ان کی سانس رکی اور پھر سانس نہیں آئی، انتقال کر گئے. امام نے کہا مجھے خطرہ تھا، اس لیے میں نے پہلے منع کیا تھا اور تھوڑا سا مجھے خطرہ تھا. یعنی حقیقی معنوں میں جناب حمام جو اس مرحلے میں اس منزل میں تھے کہ جب امام متقی کو بتا رہے ہیں تو اس آئینے میں اپنے کو دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں، کیا کہنا، کس جگہ ہوں. یا یہ کہ اگر واقعاً صفات میرے اندر نہیں آ پاتے تو میرا جینے سے کیا فائدہ نہیں آ سکتا. بالکل. پوچھا تو اس بلکہ یہ کہا کو بیان کرنے میں آپ وہاں تک پہنچ گئے، اتفاق بیان کرنے میں آپ وہاں پہنچ گئے جہاں سے پھر آپ واپس آنا ہی نہیں چاہتے اور نہیں واپس آئے، وہاں تک پہنچ گئے. یہ امام نے اب یہ بتائیں کہ امام جو ہیں امام بیان کریں صفات کو، امام بیان کر رہے ہیں صفات کو، اور ایسے کہ ایک فرد جو آپ کو جاننے والا ہے اس کے لیے آئینہ جیسا جہاں دکھائی دینے لگا. میں اس کو مزید وضاحت کے لیے کہوں، مشہور ترین ایک حدیث ہے کہ المؤمن مرأۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے. کیا کہنے، بالکل بالکل. مومن کا آئینہ ہوتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ اگر میں کسی مومن کی تعریف کرتا ہوں، واہ کیا مومن ہے، بے شک کیا مومن ہے، میں نے بہت کم دیکھا ہے اس کو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مومن آپ کے لیے آئینہ ہو گیا. آپ نے اس میں اپنے کو دیکھا کہ میں ویسا نہیں ہوں. کیا کہنے بالکل. آپ نے اس میں اپنے کو دیکھا کہ میں ویسا نہیں ہوں، بلکہ اس کے مقابلے میں اور بہت سارے آئینہ سامنے رکھا جائے تو میں ہی نہیں ہوں، اس کے سامنے جتنی چیزیں آتی ہیں سب دکھائی دینے لگتی ہیں. بالکل ایسے. تو آپ نے کہا کہ کیا مومن ہے؟ نہیں دیکھے میں نے، ایسے بہت کم دیکھے ہیں. یعنی کہ آپ نے اس میں اپنے کو بھی دیکھ لیا اور اپنے زمانے کے بہت سارے لوگوں کو بھی دیکھ لیا کہ ویسے نہیں. تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں اچھا آدمی، تو اس کا مطلب کہ آپ نے اس میں اپنے کو دیکھا. تو دیکھ لینے کے بعد خالی تعریف نہیں کرنا چاہیے ہے، بلکہ قابل تعریف بننے کی کوشش کرنا چاہیے ہے کہ آپ بھی دوسرے کے لیے آئینہ بن جائیں. سبحان اللہ. بالکل. کیا آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے تو یہ فطرت میں بھی انسان کے پایا جاتا ہے کہ وہ تعریف پسند ہوتا ہے. کوئی کسی کی تعریف کر رہا تو اسے اچھی لگتی ہے، کوئی کس پر تنقید کر رہا ہوتا ہے تو برا لگتا ہے، لیکن اگر تعریف کر رہا تو اچھا لگتا ہے. تو اگر آپ نے اس کی تعریف کی ہے تو اس تعریف میں آپ کی فطرت کو جاگنا چاہیے کہ آپ بھی قابل تعریف بنے، یعنی ویسے ہی آپ بھی بنے تو لوگ آپ کی بھی تعریف کریں گے. تو متقی، بہرحال میں اپنے ایک معصوم کے 5ویں امام کے قول کی روشنی میں کہوں تو میرے خیال میں کفایت کرے گا اتنی بات. 5ویں امام نے فرمایا کہ اگر آپ متقی کو جاننا کہ متقی کون ہے تو اس کے 2 لفظوں آپ نے تعریف فرمائی کہ جہاں حاضر رہنا ضروری اور واجب ہے وہاں سے غائب نہ پایا جائے، اور جہاں سے غائب رہنا ضروری ہے وہاں حاضر نہ ہو تو اس کو متقی کہا. سبحان اللہ. سبحان. میرے خیال میں اس میں روشنی میں جو ہے آدمی اس علامتوں کو پہچان سکتا ہے کہ واقعاً ایک انسان کو بحیثیت انسان کے، ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کے، ایک مومن کو بحیثیت صاحب ایمان کے
کہاں ہونا چاہیے وہاں سے غائب نہ ہو اور کہاں نہیں رہنا چاہیے وہاں حاضر نہ پایا جائے. دوسرے لفظ میں واجبات اس سے چھوٹنے نہ پائیں, محرمات اس سے قریب نہ آئیں, وہ متقی ہوتا ہے. یہ کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب ایمان بالغیب سے کیا مراد ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی. جی, ایمان بالغیب جیسا کہ میں نے ابھی بالکل ابتدائی میں آپ کو بتا دیا تھا کہ ایمان غیب کے ماننے ہی کا نام ہوتا ہے. مشہور ترین ایک واقعہ ہے جناب حضرت بہلول کا. تو اس سے ایمان بالغیب کی بات جو ہے سمجھ میں آ جائے گی, لہٰذا میں اس واقعے کو پڑھ رہا ہوں, نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. اور مشہور ہے میرے خیال میں, ہمارے ہاں جتنے بھی فرشیزہ پہ لوگ جاتے ہیں یقیناً سبھی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا. جناب بہلول کے واقعات میں سے یہ ہے کہ یہ چونکہ ہارون رشید کے دور میں تھے. ہارون رشید بادشاہ لوگ کبھی بھی جو ہے کسی چیز کا شوق پورا کرتے ہیں. شکار کے لیے چلیں گے مثلا, شکار کے لیے نکلے, اپنی فیملی کو لے کے نکلے, ان کی بیگم بھی ہیں, ان کا نام زبیدہ ہے, زبیدہ بھی ساتھ میں ہیں, اور ارکان مملکت ہیں. شکار کے لیے گئے, شکار وکار میں دیکھا کہ جنگل میں بیٹھے ہوئے جو ہیں بہلول اس حکومت سے بھی قریب تھے اور رشتہ دار بھی تھے یہ. لیکن یہ ایک مجنون سی کیفیت ہوتی ہے مگر دانائی کی کیفیت ہوتی ہے, چونکہ واقعاً یہ بھی اگر میں بیان کر دوں اس میں درا دل ہے کہ انسان کا عشق الہی یا عشق اہل بیت کے بھی کچھ مراتب مراحل ہوتے ہیں. آخری مرحلہ جو جنون کا ہوتا ہے وہ اس میں تھے. دیکھا کہ ایک جگہ بیٹھے ہو جیسے بچوں جو ہے مٹی سے کھیلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس سے بنا رہے ہوتے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے مٹی کے گھرودے بنا رہے ہیں. بچے تو نہیں ہیں لیکن بچوں سے ایسے حرکات و سکنات ایسے ہو رہے ہیں. پہنچے, کیا کر رہے ہو؟ بہلول تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کیا کہنے بچوں والا جو جواب بھی اسے ہنسی آ گئی. تم گھر بنا رہے ہو جنت میں؟ یہ تو ہنس پڑے, لیکن ان کی زوجہ زبیدہ جو ہیں بیچو گے؟ ہاں بیچ دوں, میرا گھر ہے, میں بیچ دوں گا, میرا گھر ہے بیچ دوں گا. کتنے میں؟ ہر جگہ جو بھی سکہ ہوتا ہے اس میں ایک چھوٹا سکہ ہوتا ہے. جی بالکل, ہم ہیں پاؤنڈ جو ہے ایک سکہ ہے, اس میں جو ہے سب سے چھوٹا سکہ ہے پینی ہے. کہا وہ چھوٹے والے سکہ ہے پینی میں. اس پر رو ہنسی کہ جنت میں گھر, دنیا کے مال وہ بھی پینی میں. بالکل نکال کے دے دیا زبیدہ نے. اس پر اور ہنسی, اس بات پہ ہنسی کہ واقعاً عورت ناقص العقل ہوتی ہے. کوئی عقل نہیں ہوتی عورت کہ عورت میں اس کے کہے میں جو ہے کیا پتہ نہیں. آدمی اگر واقعی معنی میں ایمان بالغیب کو جاننا چاہتا ہے کیا کہنے, تو کم سے کم اس بات کو اس مرحلے میں تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس مرد بادشاہ جیسے عقل سے کہیں زیادہ اس عورت کی عقل ہے. کیا کہنے, جس نے جو ہے ایمان کے آئینے میں اس جنت کو دیکھ لیا. آنکھ سے نہیں دیکھا تھا مگر جنت کو دیکھا. اس کا نام ہے ایمان بالغیب. خالی اتنی نہیں ہے, سبحان اللہ. خرید لیا چلے جائیں, ہنستے رہے. رات میں سوئے, معلوم خواب میں دیکھا کہ زبیدہ تو اپنا محل ان کا بدل چکا, معلوم جنت کے محل میں. تو اب ٹھیک ہے خواب دیکھا تھا, پریشانی کہتے ہو, خواب ہی تو دیکھا تھا نا بھائی. ہوتا کہ بھائی ہوتا شکار کر کے لائے ہوں, کوئی چیز زیادہ کھا لیا ہو, برے خواب اچھے خواب دیکھ لیے ہوں گے, لیکن نہ جانے کیسے دیکھا تھا کہ شوق پیدا ہو کہ نہیں پھر چلنا چاہیے. آپ آگے لیکن پھر سے شکار کا پروگرام پھر میں جاتے ہیں, اور پھر جب دیکھتے ہیں تو وہیں بہلول جے بیٹھے ہوئے ویسے گھرودے بنا رہے ہیں. اب بے چین زبیدہ نہیں ہے, بے چین یہ ہیں ہارون. کیا بنا رہے ہو؟ کیا بنا رہے ہو؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. بیچو گے؟ بیچوں گا. قیمت؟ آپ کی پوری شہنشاہیت بھی اس کی قیمت نہیں ہوگی. کیا کہنے. کل ٹکوں میں بکنے والی چیز آج اتنی مہنگی ہو گئی کہ کل ایمان کی دولت سے خریدے تھے اور آج لالچ میں خریدے. کیا کہنے. کل وہ ایمان بالغیب تھا, آج بھی ایمان ہے مگر دیکھنے سے. کیا کہنے. جو آدمی آنکھ سے دیکھ کر کے مانے اسے ایمان نہیں کہا جاتا, بلکہ سچے کے کہے کی بنیاد پر اسے ویسے مان لے جیسے دیکھ کے مانا جاتا, وہ ایمان بالغیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کے لیے یہ تو بہلول کا سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے
سرکار نبی کریم نے اپنے عمل سے بہت ساری چیزوں کو منوایا ہے. بے شک. آپ منواتے منواتے اس حد تک لوگوں کو لے کر کے آئے ہیں کہ لوگ آپ کے نام کو بھول گئے. نام کیا؟ صادق آ رہا ہے. کیا کہنے. امین آ رہا ہے. کیا کہنے. وہ صادق جا رہا، وہ امین جا رہا ہے. نام سب جانتے ہیں کہ محمد ہے، لیکن ان کے کردار سے آدمی اپنے کردار سے پہچانا ہے اور اس کا کردار جو اس کا نام بن جائے. کیا کہنے. سبحان اللہ. صادق اور امین. لیکن اس کا بھی سرکار نبی کریم نے امتحان لیا. لوگ قریب ہوئے تو ایک مرتبہ ایک پہاڑی کے دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دین کی باتیں بتا رہے ہیں. اس نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے اس طرف جو ہے ایک بڑی فوج ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ کیا مان لو گے؟ اللہ کے نبی اگر آپ کہیں گے تو مان لیں گے. آپ کہیں گے تو مان لیں گے. کیا کہیں. یہ ایمان بالغیب. وہ فوجی، وہ پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، فوج کے لوگ ہیں، کہیں میلوں میل جانا نہیں ہے. یہ کہہ دیتے ماننے میں کون بات ہے؟ ایک آدمی جھانک کے دیکھ لے ہے یا نہیں ہے، کیا ہے کہ نہیں ہے. لیکن سرکار نبی کریم نے ایمان بالغیب کو کی طرف لانے کے لیے ذہن بنا رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھی نہیں جا سکتی ہیں مگر اس کو ماننا ہے، اور ایسی چیز کے بارے میں کہیں جو دیکھی جا سکتی ہے مگر یہ کہ آدمی کہے کہ نہیں آپ کے کہے پر مان لوں گا، تو میرے کہے پر مانے گا تو مجھے جنت بھی بتانا ہے، جہنم بھی بتانا ہے، سلسبیل بھی بتانا ہے، کوثر بھی بتانا ہے، حور بھی بتانا ہے، غلمان بھی بتانے ہیں. یہ کوئی چیز دیکھی جانے والی نہیں ہے. کیا میں ایک مرتبہ دکھا دیجئے تو ہم جو ہیں جب دکھا دیے تو مان لیں گے. تو ایک چیز جو دیکھی جانے والی تھی اس کو کہہ کر کے آپ نے ایمان کو اس منزل پر لا کے کھڑا کر دیا کہ جو دیکھ کر کے مان سکتے تھے، اگر میری سچائی پر جو اس کو مان رہے ہیں تو یہ سچا انسان جس نے اپنی آنکھ سے تو ہر چیز دیکھی ہے اگر منوا دے، تو اگر اس کو ماننے لگیں تو اس کو ایمان بالغیب کہا جائے گا کہ جو نہیں دیکھ رہا ہے اس کو بھی ویسے ماننے لگے جیسے دیکھ کر کے مانتا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. اور یہ ماشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے عشر نجات کے حوالے سے، اور علامہ صاحب نے بہت تفصیلی طور پہ بتایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے سوال ایسے جو میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے شاید وہ نہ پوچھ سکوں. تو انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ علامہ صاحب کو پھر ہم دعوت دیں گے اور اس حوالے سے مزید گفتگو. اور میں ہدایت ٹی وی کی جانب سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ مسلسل ان پروگرامز میں آپ نے شرکت فرمائی، اور ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ کو صحت دے اور سلامتی دے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں علامہ صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.